نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہیں، اور قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا اور کیا اجر ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے لاکھوں نیکیاں ملیں۔ مثال کے طور پر بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ بس بھیڑ کو ذبح کرنے سے کتنی نیکیاں ملیں گی اور اللہ کے پاس کتنی مقبولیت جمع ہو جائے گی۔ اور بہت دینداری کی بات ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب نہ بھی ہو تب بھی اتنے بڑے ثواب کی لالچ کے اندر قربانی کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اور یہ دن سال میں ایک ہی دفعہ نصیب ہوتے ہیں، تو جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کمائی جا سکیں گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، وہاں جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، یا بہن بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، یا نانا نانی ہیں، دادا دادی ہیں، اور ہمارے اکابرین ہیں، بڑے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دینی چاہیے۔ یہ بہت ہی اجر کی اور برکت کی بات ہے، ورنہ کم از کم اپنی طرف سے قربانی کرنا تو مالدار پہ واجب ہے ہی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان قربانی کے ایام کے اندر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے، آمین۔